بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فکری ڈیبیٹ کلب میں خوش آمدید۔ آج ہم دیکھیں گے عوام کی نظر میں مذہب اور دین۔ ہم نے ان سے 3 سوال پوچھے ہیں، دیکھتے ہیں ان کی رائے کیا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام شعیب عزیز ہے اور میں ایک ریٹائر لائف گزار رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا ہے کہ اسلام مذہب ہے یا دین، تو میری رائے کے مطابق اسلام جو ہے وہ دین ہے، کیونکہ اس میں ہر طریقے سے ہم جہاں سے بھی سوچیں گے تو ہمیں یہی پتہ لگے کہ اسلام دین ہے۔ Assalamu alaikum. My name is Naveed Akbar and I am employed in a private organization. Basically, the main purpose of this video is to deliver my answer as someone asked me a few questions regarding Islam. Question number 1 is Islam is a deen or religion? And my answer is Islam is a deen. السلام علیکم، میرا نام عبدالحاد احمد ہے اور میرے پاس ایک سوال آیا تھا کہ اسلام مذہب ہے یا دین ہے۔ میرا ماننا تو یہ ہے کہ اسلام دین ہے۔ اسلام ہمارا مکمل دین ہے۔ اسلام مذہب ہے یا دین؟ اسلام دین ہے جو پیدا ہونے سے لے کے آخر تک کی کیسے زندگی، طرز زندگی ہمیں گزارنا ہے، یہ پورا بتاتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم تک یہ دین لایا گیا۔ السلام علیکم، اسلام ایک مکمل دین ہے۔ ہلو، السلام علیکم، میرا نام محمد اویس ہے اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام مذہب ہے یا دین۔ اسلام جو ہے وہ دین ہے۔ السلام علیکم، اسلام ایک مکمل دین ہے۔ السلام علیکم، میرا نام عریف ہے اور میں آپ کا سوال کا جواب دینا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے سوال کیا تھا کہ اسلام مذہب ہے یا دین ہے، تو اسلام کیا کہتے ہیں، دین ہے۔ السلام علیکم، اسلام ایک مکمل دین ہے۔ دین ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ السلام علیکم، مجھے ندیم عزیز خان کہتے ہیں اور میرا تعلق سول ایویشن اتھارٹی سے ہے۔ تو جناب، کچھ سوال مجھ سے پوچھے گئے ہیں کہ اسلام مذہب ہے یا دین۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اسلام دین ہے، اور دین کا تو مطلب آپ کیا سبھی سمجھتے ہوں گے کہ دین اسلام میں جناب کے انسانیت کا سبق دیا جاتا ہے، یا والدین کی خدمت، یا اور نماز حج زکوٰۃ وغیرہ۔ اور مذہب کا مطلب یہ ہے، مذہب کئی اقسام کی ہوتی ہیں اور آدمی کی الگ الگ قسم کے مذاہب میں اختیار بھی کر لیتے ہیں۔ تو میرا خیال تو یہ ہے کہ دین اسلام ہے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ کیا گیا ہے، مذہب اور دین میں کیا فرق ہے؟ تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مذاہب کئی اقسام کی ہیں، جیسے بدھزم ہے، ہندوازم ہے، اور یہودی ہیں، یہودی مذہب ہے، کرسچنز ہیں، مسلمز ہیں، یہ سب مذاہب ہیں۔ الگ الگ طریقے کے، الگ الگ فرقے کے، الگ الگ لوگوں کے مذاہب ہیں۔ جو کوئی آپ کو پوچھتا ہے
कोई बुद्ध को पूछता है, कोई बंदर को हनुमान की तरह की पूछता हो, कोई हाथियों को पूछता है, वह कोई गाँव माता जैसे हिंदू वगैरह का है। तो मज़हब तो ये हो गए, मज़हब और दीन में क्या फ़र्क है? मज़हब तो ये सारे हो गए हैं। दीन का मतलब वही है कि दीन पे चलना, इस्लाम के दीन पे चलना आपको इंसानियत की तरगीब देता है कि किस तरीके से आपको अपने अखलाक से बात करनी चाहिए, या बड़ों से या छोटों से मोहब्बत से पेश आना चाहिए, या इस्लाम में हमारी जो रिवायात हैं वो बरकरार रखनी चाहिए। और दूसरा सवाल ये है कि दीन और मज़हब में फ़र्क क्या है? मज़हब ये होता है जैसे कि दूसरे मज़ाहिब हो गए, हिंदुइज़म, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियंस और भी बहुत सारे, ईसाईयत वगैरह बहुत सारे जो मज़हब हैं, इन लोगों इन चीज़ों को मज़हब कहते हैं। और इस्लाम एक पूरा दीन है। दीन का मतलब ये है कि जिसमें एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात आपको बताई जाए, उसे हम दीन कहते हैं। जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अपनी ज़िंदगी में कारनामे अंजाम पेश किए, उस पे उनको हमें फ़ॉलो करना है कि चलना किस तरीके से, नज़रें झुका के चलनी है, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है, क्या करना है, हर रहन सहन पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी ज़िंदगी में मुकम्मल ज़ाब्ता हयात हमें बताया गया है, और वो पूरा दीन के अंदर शुमार होता है। और मज़हब में सिर्फ ये है कि जैसे मिसाल तौर एक क्रिश्चियन है, वो अपने चर्च जाए, इबादत करे, सिर्फ इबादत कर ली, एक टाइम की कर ली दिन में, बस सही है, इबादत कर ली, वापस आ गए, कोई मसला नहीं। वो झूठ बोलें, कुछ करें, उससे उनका कोई सरोकार फिर नहीं होगा आगे। हमारे अंदर ये एक लाइन दी गई है, बाउंड्री लाइन दी गई है कि हमें इसको क्रॉस नहीं करना, अपनी लिमिट्स के अंदर रहना है, हमने नेक काम करना है, अच्छाइयाँ फैलानी है, बुराइयों को बचाना है। कोई हमारे साथ बुरा सलूक करे, हमने उसके साथ अच्छा सलूक करना है बदले में। ये सारा कुछ दीन के अंदर शुमार होता है, और इसलिए इस्लाम एक पूरा का पूरा मुकम्मल दीन है, और हमें इस पे चलना ज़रूर चाहिए। Question number 2 is, what is the difference between religion or deen? And my answer is, basically religions deals with private affairs of life, whereas deen is a complete code of life, and deen covers all aspects of life of individuals as well as collective. पता नहीं यार। दूसरा सवाल, मज़हब और दीन में क्या फ़र्क है? अगेन दीन का मैं ऑलरेडी पहले ही सवाल में जवाब दे चुका हूँ। और मज़हब एक बैनुल-अक़वामी, आज की दुनिया में बैनुल-अक़वामी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर रिलीजन इंग्लिश में और मज़हब हमारे पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स में लिखा जाता है, जिससे किसी भी इंसान की उसके रिलीजन के बारे में पता लगाया जा सके। पूछा है कि ये मज़हब है, मज़हब और दीन में क्या फ़र्क है? तो मज़हब तो दुनिया में बहुत से हैं, बुद्ध मज़हब, ईसाई मज़हब, और दुनिया बहुत सारे मज़हब हैं। तो हमारा दीन जो है वो मज़हब में और दीन में सिर्फ ये है कि हमारा जो दीन है हमें दुनिया में जीना सिखाता है, बैठना सिखाता है, उठना सिखाता है, लोगों से मिलना जुलना सिखाता है, और दीन में हमारे सब कुछ यही शामिल है। और मज़हब में तो बहुत कुछ है, और बस मेरे ख्याल में तो यही है कि इस्लाम जो दीन है। पाकिस्तान में मज़हब भी है, राज्य है, और दीन का काम भी है। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, तो इसमें मज़हब के साथ साथ दीन दोनों चीज़ें शामिल हैं। मेरे राय के मुताबिक पाकिस्तान में दोनों चीज़ें राय है, ना मज़हब भी चल रहा है और दीन भी साथ साथ दोनों चीज़ें चल रही हैं। शुक्रिया बहुत। और आपका तीसरा सवाल ये था कि पाकिस्तान में मज़हब नाफिज है या दीन? तो पाकिस्तान में दीन नाफिज है, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। फिर एक सवाल और आपका आता है कि पाकिस्तान में मज़हब नाफिज है या दीन। तो मेरा ख्याल तो यही है कि मज़हब भी है और दीन भी है। पाकिस्तान में ये दोनों चीज़ें राग़िब हैं। तो यहाँ भी मज़ाहिब कई किस्म के फ़िरके हैं। अब फ़िरकों में आप कह लें इन्होंने इख्तियार किए हुए, जैसे हमारे पाकिस्तान में भी मज़ाहिब में हैं, जैसे ये आगा खान है, इनका अपना मज़हब है, गोरी फ़िरका है, इनका अपना मज़हब है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में हिंदू भी हैं, इनका ज़ाहिरा को पता अलग मज़हब है। सिख भी हैं, इनका भी अलग मज़हब है। ये तमाम मज़ाहिब हमारे पाकिस्तान में हैं, और दीन तो राग़िब है ही। मैं कहूँगा हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं,
ہمارا دین اسلام ہے. اسلام سے ہمیں مطلب کوئی نہیں جس کو جھٹلا سکتے. ہم تو پاکستان ہے, پاکستان ہمارا اسلام میں ملک ہے. بس اب آپ, میرا خیال تو یہ ہے کہ میرے تینوں سوالوں کے جواب پورے ہو گئے, تو اب آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. Question number 3. Deen or religion, what is enforced in our country? And my answer is Deen is enforced in our country, Pakistan. Thank you. پاکستان میں مذہب نافذ ہے یا دین؟ ڈیفینیٹلی مذہب نافذ ہے پاکستان میں, نہ کہ دین. شکریہ. اسلام دین ہے, مکمل دین ہے, مکمل نظام زندگی ہے. یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے. جب یہ غالب ہوتا ہے تو دین ہوتا ہے, جب مغلوب ہوتا ہے تو مذہب بن جاتا ہے. مذہب اور دین میں فرق کیا ہے؟ مذہب صرف 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. کچھ عقائد ہوں گے, کچھ مراسم عبودیت, ریچولز, اور کچھ سوشل فنکشنز, کسٹمز. بچہ پیدا ہو تو اس کو کیسے سیریمنی کیا ہونی چاہیے, عقیقہ ہو, بیپٹائز کیا جائے, کیا کیا جائے. کوئی مر جائے, ڈیڈ باڈی جو ہے اس کو ڈسپوز آف کیسے کیا جائے, جلایا جائے, دفن کیا جائے, کیا کیا جائے. کوئی تہوار منانے ہیں. یہ 3 چیزیں جو ہے یہ مذہب ہے. دین میں آتا ہے پھر مکمل نظام زندگی. اسلام میں یہ 3 چیزیں بھی ہیں, عقائد بھی ہیں, ایمانیات ہیں, پھر عبادات ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, پھر سوشل کسٹمز ہیں ہمارے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ کرتے ہیں, شادی ہوتی ہے تو اس کے اپنے لوازم ہیں, نکاح ہے, ولیمہ ہے. پھر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تکفین ہے, غسل ہے, تکفین ہے, تدفین ہے, دفن کرنا ہے, نماز جنازہ ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن ان پر مستضاد ایک سیاسی نظام بھی ہے, نظام حکومت, پورا قانون. قانون کے جو دیوانی بھی ہوگا, فوجداری بھی, دونوں, کرمنل لا, سول لا, دونوں. پھر اس کا ایک معاشی نظام ہے, فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں, سود حرام ہے, جوا حرام ہے. اس کا ایک معاشرتی نظام ہے. کچھ سوشل ویلیوز کا تصور ہے جن کو کہ پروموٹ کیا جانا مقصود ہے. ایک سوشل ایونز کا تصور ہے جن کی ریڈیکیشن, جن کا استیصال, ختم کرنا جو ہے مقصود ہے. تو اسلام جو ہے, میں 3 جمع کر کے کہا کرتا ہوں, 6 چیزوں پر مشتمل ہے. عقائد, عبادات اور معاشرتی رسومات, یہ مذہب والا حصہ ہو گیا. سیاسی نظام, معاشی نظام, سماجی نظام, یہ دین والا حصہ ہوا. بدقسمتی سے ہمارے ذہنوں میں بالعموم جو ہے, عام طور پر اسلام کا تصور صرف ایک مذہب کی حد تک رہ گیا, اور ہم اس پر کنٹینٹڈ ہیں. بلکہ ہمارے بہت بڑے عالم دین نے انگریز کے دور میں کہا تھا کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ ہمارے حکمرانوں کو تشویش ہو, اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے. انہوں نے نماز پڑھنے کی اجازت ہمیں دے رکھی ہے, روزہ رکھنے کی اجازت دے رکھی ہے, عید منانے کی اجازت دے رکھی ہے, ساری اجازتیں ہیں ہمیں. لہذا ہمیں اپنے حکمرانوں کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے. جس پر علامہ اقبال نے پھر پھپتی چست کی تھی, ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام کہاں آزاد ہے؟ اسلام کا قانون فوجداری وہ تو یہاں نافذ نہیں ہے. اسلام کا سول قانون وہ تو نافذ نہیں ہے. شراب کے یہاں لائسنس ہیں, ٹھیکے ہیں, زنا کے ٹھیکے ہیں, زنا کے اڈے ہیں. یہ اسلامی نظام تو نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اس نظام کو ہم ذہناً قبول نہیں کر سکتے. اس کو تو بدلنا, اس کو ختم کرنا, یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. تو ایک تو یہ کہ دین کا تصور صحیح ہو جائے مسلمانوں میں, وہ محدود تصور کہ یہ مذہب ہے یہ ختم ہو جائے, اور یہ تصور واضح ہو جائے کہ یہ مذہب بھی ہے
لیکن مذہب کے علاوہ اس میں پورا مکمل نظام زندگی ہے، سیاسی، معاشی، معاشرتی، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم مکمل جو ہے اسلام کے اندر موجود ہے۔ غور کریں اور سوچیں ہم کس طرح اپنی زندگی میں دین کو نافذ کریں۔ اللہ حافظ۔ اس دعا کے ساتھ اللہ پاک ہمارے حق میں بہتر کرے، آمین۔